عزیزم محمد رضا ابن ماسٹر ناظم احمد صاحب اسٹیج پر حاضر ہو جائیں۔ عزیزم محمد نقیب ابن ابو سعید صاحب اپنی تقریر پیش کریں، جن کی تقریر کا موضوع ہے ایک اہم دینی فریضہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر و محترم حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کی اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی عرق آلود ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ ایک عجیب انداز سے کھینچا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ گرد اس دن ہر انسان میں ایک شان بنیاز ہوگی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ حق جل مجدہ کی جانب سے بھی ارشاد ہوگا کہ آج یہاں نہ تمہاری جائیداد کام آئے گی، نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست و احباب کا جم غفیر بچا سکے گا۔ آج تو صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گی۔ ارشاد ہوگا یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ دوستو، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں تندرست وصیت عطا کی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ روزے محشر کے جہاں گداز بود اولین پرشش نماز بود۔ یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت اور دین کا اہم ستون ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز سے حد فاصل ہے۔ حضرات، نماز کے اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرے، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے کافر والا عمل کیا۔ گویا نماز کے اور اسلام کے درمیان میں ایک آر ہے، اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس آر کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اس سے سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے۔ فرمایا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی و طوفان آتا تو آپ فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور گوش گزار کر دوں جس سے معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس سے کتنے غافل اور اپنے فرض منصوبی سے کس قدر دور ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص خود بخود تو نماز پڑھ لیتا ہے، پنجے وقت اپنے پیشانی کو جھکا لیتا ہے، ارے لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و اقربا کو، رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کا حکم نہیں کرتا تو دوستو وہ نماز کا قائم کرنے والا نہیں۔ اس کے مرنے کے بعد پھر اقامت نماز نہیں ہوگی۔ جہاں بھی قرآن کریم میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حکم دیا گیا، وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔
اور انہی کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے جو اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس لیے جہاں ہمارے لیے ضروری ہے ہم نماز پڑھیں وہی بھی یہ ضروری ہے ہم اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دی. اس بات سے ہم کتنے غافل ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری اولاد سینما میں, تھیٹروں میں, ناچ گانوں کی محفلوں میں, عشرت کدو میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتی ہے. ہم جہاں ذکر و اجگال کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہمارے ماتحت, ہماری مائیں بہنیں چغلی غیبت اتہام اور بیکار قسموں کی باتوں میں مشغول رہتی ہے, لیکن ہم انہیں کبھی منع بھی نہیں کر سکتے. ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر لاحق نہیں ہوتا. آج ہمارے پورے معاشرہ اور سوسائٹی کا یہی حال ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرات, ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے ہم یہاں اچھے عمل کریں, خدا کے یہاں سرخ روح ہو جائے, فحش اور بری باتوں کا ہم سے خاتمہ ہو جائے. اور یہ باتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزم محمد زید ابن محبوب عالم صاحب اسٹیج پر حاضر ہو جائیں. عزیزم محمد رضا ابن ماسٹر ناظم احمد صاحب اپنی تقریر پیش کریں. آپ کی تقریر کا موضوع ہے فضیلت قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم, اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ, آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی زبان مقدس, بیان مقدس, جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین. نوجوان دوستو, قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا. بڑے سے بڑے فصحاء, بلغاء, ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے, جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں, یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کی شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کو رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نذیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے, اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس, اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلك عند آخر آیت تقرؤها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے کی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور قدیم کلام ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین. جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین, جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین, جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین, جس مہینے میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اور جس رات میں نازل ہوا وہ تمام راتوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا. خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس غیرت اور انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا, پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا. میں اپنی تقریر کو یہیں میں ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے, سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. بہت اچھے بیٹا, انعام لے لو, یہ لے لو بیٹا. جزاک اللہ, بہت خوب. سید اختر ابن جاوید عالم اسٹیج پر حاضر ہو جائیں. عزیز محمد زید ابن محبوب عالم صاحب اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. آپ کی تقریر کا موضوع ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا آخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹے کا جنم ہوتے ہی یہ کہتا ہے فخر سے, بیٹے کا جنم ہوتے ہی یہ کہتا ہے فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. صدر محترم اور حاضرین جلسہ, اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے, سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے, اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے, اور جو شخص مال کو لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ و تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں, آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اپاچی نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا, فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات. دیکھیے داماد مانگتا ہے اب خیرات. دیکھیے محترم حضرات, غریب انسان سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے, کسی بھوکے سے پوچھو سوکھی روٹی کا مزہ کیا ہے, کسی پیاسے سے پوچھو کہ دھوبی گھاٹ کی قیمت کیا ہے, اور کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹے گھاٹ کی قیمت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اگر نکاح کرنا چاہتے تو زیادہ غور و فکر کی کوئی بات نہیں تھی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری بہن جوان ہے, نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ کچھ نہیں بولے. کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بلال بیچارے مزدور ہے, کالے کلوٹے ہیں. پھر دوسرے
دن آئے، پھر تیسرے دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جنتی پسند ہے؟ کہا ہاں جنتی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بہنوئی کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا ہی میں اللہ کے آخری رسول دے رہے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، آج ہم لوگ لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ لڑکا نمازی ہے، دیندار ہے، کبھی سوچا کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ارے محلوں کی بے چینی سے جھوپڑی کا سکون بہتر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تمہاری بیٹیاں محلوں کے اندر، تاج محل کے اندر سیکس کر دم توڑے، اس سے بہتر ہے کہ کسی جھوپڑی میں آرام کی نیند سوئے۔ لیکن آج ہم لوگ دولت کے پرستار بن گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کتنی کاریں لے کر آتا ہے، کون کتنا دولت لے کر آتا ہے، یہ بھی دیکھ لینا کہ جنازے کے لیے لوگ کافی ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سب افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ تو کہیں شبنم، وہ فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں میں وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب جلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازک ہی پر کیے گئے ہیں۔ جزاک اللہ، لے لو انعام۔ 8-9 مارچ 2022 بروز منگل بدھ مدرسہ سراج العلوم انور گنج اورا نندنیا کا دوسرا 2 روزہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر مدرسہ حاضہ کے طلبہ و طالبات کا ہمانو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں پرمغز ولولہ انگیز معلومات سے بھرپور تقریریں اور نعت و نظم کا پربہار سنگم بھی ہے، جو آپ کے دل و دماغ کی راحت و فرحت اور آپ کی روح کی تسکین کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اب تک آپ مذہبہ کی تقاریر سماعت فرما رہے تھے، بہت بہترین اور انوکھے انداز میں یہ طلبہ اپنی تقریریں پیش کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں مدرسہ حاضہ کے شعبہ حفظ کے طلبہ کی تقریروں کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے عزیزی محمد نوید اختر سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ اے مسلمانوں بحر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حاضرین کرام، آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کا سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کے سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنے امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے فرمایا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون شقی ہے، کون متقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ لوگ تو اس کو ولی مانتے ہیں جس کی تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کے نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔
लोग तो उसको पीर मानते हैं जो औरतों का लड़का पैदा होने की बशरत देता है। लोग तो उसको अल्लाह वाला मानते हैं जो गैब की बातें करता है। लोगों, आज मैं बताऊंगा वली की पहचान क्या है, पीर किसको बनाओगे, कुतुब किसको मानोगे, अब्दाल कौन होता है, इमाम कैसा होता है। ये कसूरी जिसको नबी आखिर ज़मा शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जाकर लाए हैं, अगर इसमें कोई पूरा उतरता है यानी नमाज की पाबंदी करता है तो पीर भी बन सकता है, कुतुब अब्दाल भी बन सकता है। लेकिन अगर नमाज की पाबंदी नहीं करता तो उसका जुब्बा कुब्बा पहनना और दाढ़ी रखना कुछ काम का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बैनुल अब्दी व बैनुल कुफ्र तर्कुस सलाह, बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का फर्क है। औलाद की तरबियत करने वालों, आओ तुम भी नबी का फरमान सुनते जाओ। सादिकुल मुसद्दिक रहमतुल्लाह आलमीन फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तब उसको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो तर्कुस सलाह की सूरत में उसकी पिटाई की जाए। इमाम सुलेमान खत्ताबी जो कि अपने वक्त के जलीलुल कद्र आलिम है, फरमाते हैं कि ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि अगर बच्चा इस हाल में बालिग हो कि वो नमाज नहीं पढ़ता हो तो उसके खतरनाक नतीजे बरामद होंगे। आज के दौर में तो पहले बच्चे को प्यार प्यार में बिगाड़ देते हैं और बाद में शिकवे शिकायत करते फिरते हैं। नमाजी बनो और अपने मुतअल्लिकीन को नमाज की तरफ बुलाओ। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और उसकी हालत ये थी कि उसका चेहरा जर्द हो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिर क्या हो गया। उस औरत ने कहा कि मुझसे जबरदस्त गुनाह हो गया है, आप अल्लाह से दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले ये तो बता गुनाह क्या हुआ है। उस औरत ने बतलाया कि मुझसे जिना का सुतूर हो गया था, फिर उससे लड़का पैदा हुआ तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हो गए और उस औरत से डांट के फरमाया, कम वक्त दूर हो जा, और लोगों से कहा जल्दी करो, इसको यहाँ से निकाल दो, कहीं उसकी गुनाह की नौसत से हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल ना हो जाए। इधर आसमान और जमीनों का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। फौरन अल्लाह की रहमत जोश में आई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अल्लाह फरमाता है तुमने क्या किया। याद रखो ए मूसा, ज़ानी और कातिल से बड़ा गुनहगार जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला है। ओ मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। ये ले लो बेटा, इनाम ले लो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अजीजी मोहम्मद एहसान आलम साहब स्टेज पर आ जाएं। इस वक्त मदरसा सिराजुल उलूम अनवरगंज और नंदनिया का दूसरा 2 रोजा जैसे दस्तारबंदी के मौके पर यहाँ मदरसे के तलबा व तालिबात का हमानो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बच्चे और बच्चियां, ये मासूम बच्चे और मासूम बच्चियां अपनी तोतली जुबानों में ऐसी ऐसी दुआएं आपके सामने पेश कर रही हैं कि हमें बड़ों को वो दुआएं याद नहीं है। और यहाँ के तलबा, चाहे वो फारसी जमात के तलबा हो, चाहे शोबे हिफ्स के तलबा हो, अपनी तकरीरें इस अनोखे और निराले अंदाज से पेश कर रहे हैं कि जैसे बड़े मुकर्रिर अपनी खिताबत का जलवा दिखाते हैं। ये सब यहाँ के असातिज़ाए किराम और हमारे मदरसे के बानी व मोहतमिम हजरत अलहाज मुफ्ती तौकीर आलम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली के खुलूस का नतीजा है। दोस्तों, अब आप तमाम हजरात से गुजारिश करेंगे कि आप हजरात पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं और मासूम बच्चे और बच्चियों का प्रोग्राम समाअत करें और इनकी हौसला अफजाई फरमाएं। अजीजी मोहम्मद एहसान अपनी तकरीर पेश करें। आपकी तकरीर का मौजू है मैदान हश्र। अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इस शराबे रंगो बू को गुलिस्ता समझा है तू, इस शराबे रंगो बू को गुलिस्ता समझा है तू, अहनादा कफस को आशिया समझा है तू। ये घड़ी महशर की है तो आरज़ोए महशर में है, ये घड़ी महशर की है तो आरज़ोए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कब्र की मंजिल के बाद आखिरत की दूसरी मंजिल हश्र का मैदान है, जहाँ इब्तिदाई दुनिया से लेकर इंतहाई दुनिया के तमाम इंसान जमा होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसारी हाल न होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। हश्र का मैदान उस वक्त कायम होगा जब क़यामत आएगी, और क़यामत उस वक्त आएगी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। इरशाद खुदावंदी है, वो यक़ूलून
يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اور کہتے ہیں کبھی یہ وعدہ اگر تم سچے ہو نہیں دیکھے گی مگر ایک دہشتناک آواز انہیں آپ پکڑے گی اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے. محترم حضرات، قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا. کائنات عالم درم برم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کے طرح اڑتے پھریں گے، آسمان و زمین چاند و سورج ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ہر شعبہ فنا کاری ہو جائے گی، ایک ذات واحد مالک الارض و السماوات کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا. سورہ حج میں ارشاد باری ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی. ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے تو اور ڈال دے گی، ہر حمل والی اپنا حمل اور تو دیکھے گا. لوگوں کو نشہ میں لیکن حقیقت تو وہ نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے. قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے لوگ کس حال میں ہوں گے؟ بالکل لیں گے جس میں لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب بڑی شرم آئے گی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. سورج بہت نزدیک آ جائے گا، اس سے گرمی اور کبھی چلو بدحال اور پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ اپنے اپنے حمال کے مقدار پسینے میں غرق ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک، اور کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی منہ تک. میدان حشر میں لائے جانے والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ پیدل لائے جائیں گے، کچھ سوار ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے قدموں کا بل چلایا وہی ذات منہ کے بل چلانے پر قادر ہے. میدان حشر اس لیے قائم ہوگا تاکہ انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا، جس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کی، کتنے برے، کیا نیکی کی کیا برائی. نیکی کرنے والے کو نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور برائی کرنے والے کو پورا بدلہ ملے گا. کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور جو تم لوگ کرتے تھے اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے. ہر شکر اور چمنی پکڑے میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. رشتہ دار اور آہستہ وقرا بھی منہ موڑ لیں گے. وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے قریب بھی نہ دیں گے. ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کی اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ، بہت اچھے. آئیے حضرات، مسلسل تقاریر سے آپ کے ذہن و دماغ میں ایک ہی قسم کا مزہ منجمد ہو گیا ہے، لہٰذا آئیے آپ کی چاشنی بدلنے کے لیے اور آپ کی پزمردگی دور کرنے کے لیے اور مجلس و محفل کا رنگ بدلنے کے لیے میں ہیں کہ بینائی اب نہ جائے گی تا زندگی میری، بینائی اب نہ جائے گی تا زندگی میری، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا. میں گزارش کر رہا ہوں عزیزی نور عالم سے کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول گنگنائیں. عزیزی محمد کیف ابن محمد محسن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزی محمد کیف. عشق سردار عشق سردار عشق سردار عشق سردار یہ میں جو لوگ دیا کرتے ہیں عشق سردار
عشق سرکار میں جالا گزیا کرتے ہیں ان کی تعظیم میں فرشتے بھی کیا کرتے ہیں ان کی تعظیم میں فرشتے بھی کیا کرتے ہیں عشق سردار
صرف ہے والا ہے سرور دو عالم کا صرف ہے والا ہے رحمت سے افضل ہے انبیاء سے اعلیٰ ہے رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. بہت خوب, بہت اچھے. آئیے حضرات ابھی